اب ہم بات کریں گے ایکو سسٹم کے اندر فوڈ ویب کی. اس سے پہلے ہم نے بات کی فوڈ چین کی. چین کے اندر ہم نے دیکھا ایک چیز جو ہے وہ ایک لڑی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پروئی ہوئی ہے، لیکن کیا صرف وہی ایک لڑیاں وہاں پہ موجود ہیں یا اس کے ملٹیپل جو ہے وہ فارمیشنز ہو سکتی ہیں. مینس ایک جو ہے وہ پلانٹ وہ ملٹیپل جو آرگنزمز ہے ان کو سپورٹ کر سکتا ہے، ان کی فیڈنگ ریکوائرمنٹ کو جو ہے وہ پورا کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جو ٹرافک لیول ہے، ایک جو انرجی کا سورس ہے، اس کے ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں جو ہیں وہ جڑی ہوئی ہیں. وہ جو ایکو سسٹم کے اندر بہت ساری کمیونٹیز ہیں، ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں، وہ اس سے انرجی جو ہے وہ حاصل کر رہی ہیں، لیکن مختلف طریقوں سے حاصل کر رہی ہیں. لہذا جب مختلف فوڈ چینز آپس میں جو ہے وہ جڑ جاتی ہیں، ایک ٹرافک لیول جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ فوڈ چینز کو جو ہے وہ کنیکٹ کر دیتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے ان کی ڈپینڈنسی ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہے. تو یہی وہ ریلیشن شپ ہے جس کی وجہ سے ایک ایکو سسٹم کا جو ہے وہ وجود رہتا ہے. اس کا مطلب ہے فوڈ چینز آئسولیٹڈ فارم میں جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے. کہیں نہ کہیں ان کا جو ہے وہ درمیان میں ماخذ جو ہے یا ان کا ایک سورس جو ہے وہ اکٹھا ہے، وہاں سے یا وہ اوریجنیٹ ہو رہی ہیں یا وہاں پہ جو ہے وہ جا کر مل رہی ہیں. اس کا مطلب ہو گیا کہ فوڈ چین جو ہے وہ آپس میں جو وہ انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور جب یہ انٹر کنیکٹڈ ہیں تو وہ ایک ویب کی صورت، جال کی صورت اختیار کر لیتی ہیں. اس کو جو ہے وہ ہم فوڈ ویب کہتے ہیں. اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو ہم کہیں گے کہ فوڈ ویب جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ ایک فوڈ ویب کے اندر جو ہے وہ ایک سے زیادہ جو فوڈ چینز ہیں وہ انٹر کنیکٹڈ جو ہے وہ ہوں گی. اور فوڈ ویب انفیکٹ جو ہے وہ کسی بھی جیوگرافیکل جو ہے ڈسکرپشن ہے، فیڈنگ جو ہیبٹس ہیں یا فیڈنگ جو اسٹریٹجیز ہیں یا فیڈنگ ریلیشن شپس جو ہیں وہ ڈفرینٹ اسپیشیز کے اس کمیونٹی کے اندر یا اس ایکو سسٹم کے اندر جو ہے وہ ان فیڈنگ ہیبٹس کو جو ہے ڈسکرائب کرتی ہیں. فار ایگزامپل اگر یہاں اس ساتھ میں جو ہے وہ تصویر کے اندر ہم دیکھیں تو ایک آک ٹری جو ہے یہ صرف ایک جو درخت ہے جو کہ پروڈیوسر ہے اور جو کہ فرسٹ ٹرافک لیول کے اوپر ہے. یہ بہت سارے جو ہے وہ اینیملز کو جو کہ ڈفرینٹ فوڈ چینز کے ساتھ لنک ہے ان کو جو ہے وہ پہلی سٹیج کے اوپر جو ہے وہ فوڈ پرووائڈ کر رہا ہے. ایک طرف انسیکٹ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو کھا رہے ہیں. یہ بہت سارے برڈس کے لیے جو ہے وہ ایز نیسٹنگ پلیس بھی ہو سکتا ہے، وہاں پہ وہ ریپروڈیوس بھی کر سکتے ہیں. اس کی جو نٹس وغیرہ ہیں ان کو مائس یا روڈنٹس جو ہیں وہ کھا رہے ہیں. اس مائس کو جو ہے وہ اسنیک بھی کھا سکتا ہے، اس مائس کو جو ہے وہ فاکس بھی کھا سکتا ہے، اس مائس کو جو ہے وہ ہاکس بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پرے کر سکتا ہے. اس جو ہے وہ برڈ کے اوپر ہاک بھی جو ہے وہ اٹیک کر سکتا ہے، وہ بھی اس کو ایز اے فوڈ سورس استعمال کر سکتا ہے. اسی طرح جو انسیکٹ ہے، برڈ جو ہے وہ اس انسیکٹ کو ڈائریکٹ بھی کھا سکتا ہے، ایک سے زیادہ انسیکٹ کھا سکتا ہے، وہ اس کے جو ہے نٹس بھی کھا سکتا ہے، گرینز بھی کھا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک جو ہے وہ فوڈ چین آئسولیٹڈ نہیں ہے، بلکہ ایک جو فوڈ چین میں جو ٹرافک لیول کے اوپر جو انرجی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک سے زیادہ جو ہے وہ آرگنزمس وہاں پہ جو ہے وہ ہوتے ہیں اور وہ اس سے انرجی جو ہے وہ لیں گے. اب یہ جو انسیکٹ ہے یا یہ جو پرندہ ہے یا یہ برڈ ہے یا جو اسنیک وغیرہ ہے، ان کو جو ہے وہ ایک ٹرشری لیول کا ایک ٹاپ کنزیومر جو ہے، جو کہ ریکون بھی ہو سکتا ہے، لائن بھی ہو سکتا ہے، ٹائیگر بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کو اٹیک کر کے کھا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انرجی جو ٹرانسفر ہے وہ جو ہے وہ ایک لائن کی فارم میں نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک ہی وقت میں ایک ہی طرح کی انرجی جو ہے وہ مختلف جو ہے کنزیومرز کو، مختلف جو اسپیشیز ہے ان کو جو ہے وہ اویلیبل ہے اور وہ جو ہے وہ اس کو کھائیں گے. انٹر کنیکٹڈ ہے. اب یہ جب جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو جیو مینز ارتھ اور گرافیکلی کا مطلب ہے زمین کے مختلف حصوں میں یہ جو فوڈ ویب کی نیچر ہے، اس میں جو نمبر آف آرگنزم ہے، اس کی جو کمپلیکسٹی ہے، ڈفرینٹ جو فوڈ چینز آپس میں ملی ہوئی ہیں وہ ڈفر کریں گی. کہیں پہ یہ بہت کمپلیکس ہے، کہیں پہ بہت ایزیئر ہے. فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پر جو ہے وہ دیکھیں ٹنڈرا فوڈ ویب. ٹنڈرا کون سا علاقہ ہے؟ یہ پولز کے علاقے ہیں جہاں کے کمپلیٹلی جو ہے وہ برف ہے، آئس ہے. وہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ جو پروڈیوسرز ہیں جو پرائمری ٹرافک لیول کے اوپر ہے ان کا نمبر ویسے ہی آٹومیٹکلی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ ویسے ہی سورج کی روشنی کم پہنچے گی، فوٹو سینسس کا عمل جو ہے وہ سلو ہوگا، پودے جو ہیں وہ دور دور کہیں ملیں گے ضرور
ڈیفینیٹلی، لیکن جو ہے ان کا نمبر کم ہوگا. اب جتنے کم پودے ہوں گے ان کو کھانے والے بھی اتنے ہی جو ہے وہ کم جو ہے وہ آرگنزم ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں فوڈ چین کے اندر اتنی کمپلیکسٹی نہیں ہے. وہاں پہ وہ جو انرجی کا پہلا سورس ہے وہ جتنے آرگنزمس کو مل سکتا ہے ان کا نمبر جو ہے وہ کم ہے، اس لیے کہ وہ جو پروڈیوسرز کا لیول ہے اس کا جو نمبر ہے وہ کم ہے. سن ہے فار ایگزامپل، یہ مختلف قسم کے جو ہے وہ پلانٹس کو سپورٹ کر رہا ہے، لیکن یہ پلانٹ اسمال ان سائز ہوں گے، ڈوارف ہوں گے، لائکنز بھی ہو سکتے ہیں، موسز بھی ہو سکتے ہیں، جو ہے ڈوارف یا اسٹنٹڈ گروتھ کے جو ہے وہ پلانٹس ہو سکتے ہیں. لیکن یہ پلانٹس جو ہے وہ کن کن کو اویلیبل ہیں؟ یہاں پہ رینڈیئر ہے، یہاں پہ جو ہے وہ آکس وغیرہ ہیں. یہ جو ہے رینڈیئر کا سائز بھی بڑا ہے، آکس کا سائز بھی بڑا ہے. یہ جو ہے وہ جو ہربی وور ہے اور پلانٹس کو جو ہے وہ کھائیں گے. لیکن ایک آکس کو یا رینڈیئر کو جو ہے وہ ڈھیر سارے پلانٹس کھانے کے بعد، کیونکہ باڈی سائز بڑا ہے لہٰذا وہ انرجی جو ہے اتنی ہی اس کو ضرورت ہے. پھر انوائرمنٹ بھی بہت ٹھنڈی ہے لہٰذا اس کو جو ہے اتنی جو ہے وہ انرجی کی ضرورت ہے. اس جو ہے وہ پلانٹس کے اوپر چھوٹے جو خرگوش وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پہ جو پولر جو ہیئرز ہوتے ہیں وہ بھی انہی پلانٹس کے اوپر جو ہے وہ فیڈ کریں گے. اب یہ جو وہ ہیئر ہے، جو خرگوش ہے، وہ وہاں پہ جو فاکس ہوتے ہیں یا جو بیئر ہوتے ہیں وہ اس کی خوراک بن سکتا ہے. ایک یہ فوڈ چین ہو سکتی ہے. لیکن یہی جو ہربی وور کو جو فرسٹ ہربی وورز ہیں جس میں آکس یا رینڈیئس شامل ہیں، ان کو جو ہے وہ بیئر بھی اٹیک کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ انرجی سورس یا فوڈ جو چینز ہیں وہ ایک لانگر ڈسٹینس ہے اس کے اندر، اس میں نمبر آف آرگنزم جو انوالو ہیں وہ کم ہیں. اسی طرح جو برڈز ہیں وہ ان کو جو ہے جو چھوٹے جانور ہیں وہ ان کو جو ہے وہ کھائیں گے. لہٰذا سن سے پلانٹ اور پلانٹ سے ایک ٹرشری لیول اور ایک جو ہے وہ کنزیومرز لیول اور اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ کنزیومر لیول. اس میں جو لیولز ہیں، ٹرافک لیولز ہیں، انرجی لیولز ہیں، یا جو اس کی فیڈنگ کی جو پریفرنسز ہیں یا جو فیڈنگ کا جو ایک لنک ہے وہ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے. ایز کمپیئر ٹو گراس لینڈ کے اندر دیکھیں تو اب جو گراس لینڈ یا جو فارسٹ ایکو سسٹم ہے اس کے اندر آپ کو چھوٹے بڑے ہر سائز کے جو ہے وہ آرگنزمس جو ہے وہ ملیں گے جو کہ اس جو ہے وہ پرائمری پروڈیوسر یعنی کہ پلانٹس کے اوپر جو ہے وہ فیڈ کریں گے. پلانٹ کے اوپر جو ہے وہ گوٹ بھی فیڈ کر سکتی ہے، اس کو ریبٹ بھی فیڈ کر سکتا ہے، اس کے پاس جو چھوٹے جو ہے وہ انسیکٹس وغیرہ ہیں اس کے اوپر ماؤس بھی فیڈ کر سکتا ہے. اب یہ ماؤس جو ہے اس کو کھانے کے لیے بہت سارے اور آرگنزمس بیٹھے ہیں، اسنیک بھی ہو سکتا ہے، وائلڈ کیٹ بھی ہو سکتی ہے، جیکال بھی ہو سکتا ہے. جیکال کو فوڈ کی اور 2-3 جو ہے پریورٹیز مل جائیں گی. جیکال جو ہے وہ اٹیک بھی کر سکتا ہے، گوٹ کو بھی اٹیک کر سکتا ہے، اس ریبٹ کو بھی اٹیک کر سکتا ہے. اور فائنلی جو ہے ٹاپ کنزیومر جو یا جو ہے وہ ٹرشری کنزیومر جو کہ لائن ہے اور سائز میں بڑا ہے، ایک ہی جو ہے وہ لائن جنگل کا بادشاہ ایک ہی کافی ہے. ان کو وہ اس کے لیے یہ تمام کی تمام فوڈ آپشنز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. یہ گوٹ بھی اس کے لیے ہو سکتا ہے، ہیئر بھی ہو سکتا ہے، وائلڈ کیٹ بھی ہو سکتی ہے، جیکل بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ کمپلیکس جو ہے وہ فوڈ چینز آپس میں زیادہ جو ہے وہ اویلیبلٹی فوڈ کی آپشن ایک ٹرافک لیول کے اوپر پائے جانے والے اینیمل کے لیے جو ہے وہ فوڈ کی آپشن زیادہ ہے، انرجی سورسز کی آپشنز جو ہے وہ زیادہ ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ فوڈ چین کمپلیکس ہوگی کیونکہ اس میں نمبر آف آرگنزمز جو ہیں وہ زیادہ آ جائیں گے. اسی طرح ایکویٹک جو ہے وہ ہم جب انوائرمنٹ میں دیکھتے ہیں تو اس میں فریش واٹر اور جو اوشن انوائرمنٹ میں اس میں تھوڑا سارا ڈفرنس آ جاتا ہے کیونکہ جو فریش واٹر ہے اس کے اندر جو فائٹو پلینکٹنز ہیں، جو ایلگی فنجائی ہے، ان کا نمبر زیادہ ہے. لائٹ بالکل ڈیپ پینٹریٹ کرتی ہے لہٰذا وہاں پہ بالکل نیچے لیول تک جو ہے وہ آرگنزمز یا کمیونٹیز جو ہیں وہ پریزنٹ ہیں. تو وہ جو اسپیشیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان فائٹو پلینکٹنز کو فیڈ کریں گی. اس کے بعد خود جو ہے ان کے اوپر نیکسٹ جو ہے وہ اسمال فشز فیڈ کریں گی. اب جتنا جو ہے وہ چھوٹا ریور یا پاؤنڈ ہوگا وہاں پہ جو ہے وہ فوڈ چین اتنی ہی چھوٹی ہوگی، 2 یا 3 سٹیپس کے اوپر مشتمل ہوگی. لیکن وہ ہر آرگنزم جو ہے وہ اپنے سے بڑے آرگنزم کے لیے ایز اے فوڈ جو ہے وہ اویلیبل ہے. جتنا بڑا سمندر ہوگا اس میں جو ہے وہ فائٹو پلینکٹن سے لے کر ویل تک مینز جو ہے کہ جو ہے اس ویل کے لیے نمبر آف جو آپشنز ہیں فار انرجی فار فوڈ جو ہے وہ بہت ساری فشز کی ٹائپس ہو سکتی ہیں، ڈفرینٹ اسپیشیز ہو سکتی ہیں، موسم کے ساتھ ڈفر کر سکتی ہیں، اور جو ہے وہ ڈیپتھ جو اوشن کی ڈیپتھ ہے اس کے ساتھ وہ ڈفر کر سکتی ہیں. مینس جو بالکل جہاں پہ لائٹ زون زیادہ ہے
پانی کے اندر وہاں پہ زیادہ جو ہے وہ مچھلیوں کی مختلف اقسام پائی جائیں گی، وہاں پہ اس کو زیادہ فیڈنگ آپشنز جو ہیں وہ ملیں گی، لیکن وہ فیڈنگ آپشنز ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوں گی، وہ آئسولیٹڈ نہیں ہوں گی. تو وہاں پہ جو ہے جتنا بڑا جو ہے وہ ایک ایکو سسٹم جتنا بڑا ہوگا اس کے اندر جو فوڈ چینز ہیں وہ اتنی ہی ٹرافک لیولز اس کے اندر زیادہ ہوں گے. جتنے ٹرافک لیولز زیادہ ہوں گے ان کی آپس میں انٹر کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اتنی ہی بڑھے گی، اور جتنی انٹر کنیکٹیوٹی بڑھے گی اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ فوڈ ویب جو ہے وہ کمپلیکس ہو جائے گی. اس کو اسٹڈی کرنا، کیونکہ ہر لیول کی پریفرنسز ڈفرینٹ ہوں گی، ہر لیول کے اوپر جو ہے وہ ٹائپس آف آرگنزم ڈفرینٹ ہو جائیں گے، ہر لیول کے اوپر جو ہے نمبر آف آرگنزم ڈفرینٹ ہو جائیں گے، ان کا سائز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو جائے گا، سیزنل ڈفرینسز آ جائیں گے، اور جو ہے وہ ڈیپتھ کے ساتھ یا جو ہے وہ جو اوپر کی لیئرز ہیں اور اس کے بعد نیچے کی لیئرز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ آرگنزمس کا نمبر جو ہے ڈفر کر جائے گا، سائز ڈفر کر جائے گا. تو فوڈ ویب جو ہے وہ مور کمپلیکس جو ہے وہ ہو جائے گی جتنا بڑا ایکو سسٹم ہوگا.